کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے نا جب لگتا ہے کہ ہمت بالکل جواب دے گئی ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب طاقت کا ہر ذریعہ ختم ہوتا محسوس ہو تو حقیقی سہارا، اصلی طاقت کہاں سے ملتی ہے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے زندگی کا کوئی بڑا کام ہو، کوئی امتحان، کوئی مشکل، اور بیچ راستے میں اچانک لگے کہ بس اب ایک قدم بھی آگے بڑھنا ممکن ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے، مطلب یہ آخری حد ہے۔ ایسی بے بسی میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو تو طاقت کو بحال کرنے کے لیے کون سا بھروسے مند سہارا ہوتا ہے؟ تو قرآن اس سچویشن کے لیے ایک بڑا زبردست فارمولا بتاتا ہے، ایک ایسا فارمولا جو نہ صرف مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ ان سے اوپر اٹھ کر اڑان بھرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اور وہ فارمولا ہے اس ایک آیت میں، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل اسٹریٹجی ہے، ایک پورا لائحہ عمل ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ استقامت کے دو ستون ہیں، بالکل ایسے جیسے پرواز کے لیے دو پر ضروری ہوتے ہیں۔ ایک پر یعنی صبر انسان کے اندرونی عزم کو مضبوط کرتا ہے، اور دوسرا پر یعنی نماز اسے طاقت کے ایک نہ ختم ہونے والے ذریعے سے جوڑ دیتا ہے۔ تو چلیں پہلے پر کو دیکھتے ہیں، یعنی صبر۔ لیکن ٹھہریے، یہ وہ صبر نہیں جس کا مطلب ہم عام طور پر صرف انتظار کرنا سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ روح کو مضبوط کرنے کی ایک ایکٹیو ایکسرسائز ہے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ آیت یہ نہیں کہتی کہ صبر کرو، بلکہ آیت کہتی ہے صبر سے مدد لو، یعنی صبر کو ایک ٹول کے طور پر، ایک طاقت کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا سیکھو۔ اور اس ایکٹیو صبر کی ٹریننگ کے لیے سب سے بڑی ورکشاپ کیا ہے؟ روزہ، خاص طور پہ رمضان کا مہینہ۔ روزے میں انسان جان بوجھ کر خود کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی روح مضبوط ہو، تاکہ وہ صبر کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کرنا سیکھ سکے۔ تو فرق واضح ہے۔ ایک طرف ہے ایکٹیو صبر، جو خدا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میں میدان نہیں چھوڑ رہا، یہ اللہ کی مدد کے لیے ماحول بناتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا، جو اندر سے ہار مان لینے اور بے بسی کے اظہار جیسا ہے۔ اور جب کوئی اس ایکٹیو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جب وہ ڈٹا رہتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی وہ ثابت قدمی ہے جو خدا کی مدد کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک پر، اب دوسرے پر کی بات کرتے ہیں جو اس اسٹریٹجی کو مکمل کرتا ہے، نماز۔ یہ تمام طاقت کے منبع سے یعنی اللہ